نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وحدت ایاں سے جلوہ شان محمد است، توحید کشف راز نہان محمد است، دانی کی چیز رونق تصویر کائنات حق جلوہ گرز نام و نشان محمد است، تنویر علم غیب بہر جوہر کجاست، این شب چراغ گوہر کان محمد است، سید مشیت اندر رضا بندگان عشق تقدیر ناوکے سے کمانے محمد است. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. آپ لوگ بھی پڑھیے، جب تک ہم نہیں کہتے آپ پڑھتے ہی نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اسٹیج پر تشریف فرما امیر سنی دعوت اسلامی اور تمام محترم و مقتدر علماء و طلباء، میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، اللہ کا فضل سب نام والے، تمام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ آزاد میدان ہے، میدان تو آزاد ہے، اور اس آزادی کا صلہ اسے ملا کہ یہ آج وادی نور ہے. اور جہاں آزادی نہیں آج بھی وہاں ظلمتوں کا ہی ڈیرا ہے. خدا کرے کہ جتنی قومیں غلام ہیں سب آزاد ہو گئے. میں نے دیکھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس پوری کائنات میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. دو چیزیں، ایک علم، کوئی اس کا الٹرنیٹ، اور دوسرے دودھ، اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے. دودھ کا بھی کوئی، دودھ ہی ایک ایسی غذا ہے جس میں جتنی انسانی جسم کو ضرورت ہے سب چیزیں موجود ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں. اسی لیے جب ہم دودھ پیتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ویسے دنیا کے کسی بڑے دسترخوان پر آپ موجود ہوں، شاہی دسترخوان پر، تو وہاں جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جہاں دودھ نہ ہو؟ اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ. اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت دے اور اس کھانے کو زیادہ اچھے کھانے سے بدل دے. تو علماء کو اور فضلاء کو اور خطباء کو آپ تانے نہ دیا کریں کہ مرغ مسلم کھاتے ہیں. آپ بھی تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کھانے کو زیادہ اچھے کھانے سے بدل. اگر کرتے ہیں تو کھا پی کے چل دیتے ہیں تو کیا ہے، پھر تو کوئی بات نہیں. آپ یہی دعا کرتے ہیں. خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، جو کچھ ہے سب بندوں کے لیے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ تو چاہتا ہے تم اچھا کھاؤ پیو رہو، اس پر تانا نہ دیا. اسی طرح جب آپ علم حاصل کریں تو علم کا کوئی اور چھوٹ نہیں ہے. علم وہ بحر سخار ہے جس کا کنارہ آج تک پیدا ہی نہیں. آپ دو کتاب پڑھ کے آپ کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے. دماغ خراب، زمین پر پاؤں کم پڑتا ہے، آسمان کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. اگر یہی بات ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں زمین کے اوپر، تو حضور کیوں فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد؟ یہ کیوں ہوا؟ علم تلاش کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو. عہد طفولیت کے گہوارے سے لے کر کے قبر کے گوشے، مرتے دم تک علم ڈھونڈو. کوئی اس کا وہ کیا چیز ہے
کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بغیر مانگے نہیں دی. کوئی چیز ہے؟ سب تو محبوب ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ محبوب کو مہم میں میرا تیرا ہی نہیں. یہ تو انہیں کے لیے کائنات بنی تھی، سب تو دے دیا تھا، بغیر مانگے دے دیا تھا. جو پہلے پیغمبر گزرے، رسول گزرے، اولو العزم من الرسل گزرے، ان کے اندر جتنی شانیں تھی سب حضور میں آ گئی. دلیل دوں آپ کو، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اکرام پڑھ دیا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر جن کا ذکر ابھی میں نے سب کا کیا، سب کا ہوا ہے. وتلک حجتنا آتیناہا سے لے کے آخر تک، ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی. تو آپ ان کی جملہ صفات کو اپنے اندر سمیٹ لیں. ابتدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے چلے، وہ کہاں ہے، وہ تو شب معراج معلوم کا سب پیچھے ہے. صرف ان کی شانیں سمیٹنا، جتنے پیغمبر ہیں سب کی شانیں اپنے اندر سمیٹ لیں. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، سب کی شان سب کو سمیٹ لیا. اسی لیے تو کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، یہ دے پیسہ آج کے خوبا ہم دارن تو تنہا داری، جو سب مل کے رکھتے تھے حضور اکیلے رکھتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اپنی عوام میں منفرد ہیں، اپنی امت میں منفرد ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تمام رسولوں میں منفرد ہیں، اولو العزم من الرسل میں منفرد ہیں، سب میں منفرد ہیں، سب شانیں ان کے اندر موجود ہیں. لیکن ان کے ذریعے طرز سوال بھی بتانا تھا کہ اگر کچھ مانگنا ہی ہو خدا سے تو پھر کیسے مانگا جائے. تو اے محبوب مانگ کر کے بتا دو کہ کس طرح سے مانگو، اور یہ چیز مانگو، دو چیز مانگو اور یہ مانگو. تو ایک ہی چیز کا نام ہے. آپ یوں کہیے اے محبوب کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر. آپ یوں کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر. ظاہر جب ادھر سے حکم ہوا تو حضور کہتے رہے، علم بڑھتا رہا. حضور ہی کا وہ علم ہے کہ کبھی رکا ہی نہیں کسی جگہ پر، کہیں نہیں رکا، نو بریک نو اسٹاپ، کہیں بھی کچھ رکا ہی نہیں. کون ہے روکنے والا اس کو؟ مانگتے رہے، علم بڑھتا رہا، مانگتے رہے، بڑھتا رہا، مانگتے رہے، بڑھتا رہا. وہ دینے والا جانتا ہے اور دینے والا جانتا ہے. یہ بنیوں کی طرح سے بیٹے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا. اے مطلب میں کیا مانگوں؟ ایسے کہہ دیا کہ من علوم کا علم اللوح والقلم، یہ لوح و قلم کا علم ہوتی ہے، علم کا ایک حصہ ہے، اتنا ہی نہیں ہے. علم علم ملتا رہا، مانگتے رہے، ملتا رہا، مانگتے رہے، ملتا رہا، کہیں پہ رکا نہیں. کہ میں نقشے بتاؤں تمہیں کہ کتنا دیا، تم جو کہتے اتنا دیا کہ اتنا دیا کہ ایسا ہوا کہ نقشے بتاؤں. کلام پاک علمہ کا ما لم تکن تعلم، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا. ماں کلمہ عام ہے، اپنے علماء سے پوچھ لیجیے، دنیا کے علماء سے پوچھ لیجیے. علمہ کا ماں سکھایا تم کو وہ سب کچھ، لم تعلم جو آپ نہیں جانتے کچھ باقی رہا اس کو. تو کہیں وہ علم رکا نہیں، آپ روکنے کی کوشش مت کریں. بس یہ علم ایک ہی جگہ مشتمل ہوتا ہے، وہ علم الہی ہے، وہ علم الہی. اس لیے یہاں وہ بات ہے کہ تمام مخلوق کا علم، جتنی بھی مخلوق ہے وہ علم الہی کے مقابلے میں قطرے کی طرح سے وہ بہت ہے، وہی مشتمل ہوتا ہے. بقیہ کہیں رک نہیں، وہ بڑھتا ہی رہا. یہیں سے بات کہہ دوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی کہ اے رب میرے علم کو زیادہ کر. یہ تمنا تھی موسیٰ علیہ السلام کی. تو ظاہر ہے کہ اولو العزم من الرسل کی تمنا تھی. تو ٹھیک ہے تم کو حضرت خضر کے حوالے کر دیا، ان کو خضر کے حوالے کر دیا کہ تم خضر کے پاس چلے جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام اتنا چلے کہ تھک گئے، کبھی تھکے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام. ان کو تکان آئی تو صرف علم کی راہ میں آئی، کبھی تھکے نہیں. تو ہے کلام پاک. لیکن تقید فی ھذا نصبا، ہم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکان کا سامنا ہوا. گئے وہاں حضرت خضر کے پاس گئے، وہاں سیکھا انہوں نے. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو فرمایا کہ میں خود تمہیں پڑھاؤں گا، میں خود تمہیں پڑھاؤں گا، سمکھ نہیں کا میں خود پڑھاؤں گا، اور اس شان سے پڑھاؤں گا کہ تم بھولو گے نہیں. فلا تنسا، حضرت کے پاس کہیں نہیں بھیجا گیا، سارے زمانے کو حضور کے پاس بھیجا گیا. آئی بات سن، سارے زمانے کا پوری کائنات. پھر کہہ دوں ان کی نظر کے محتاج ہمیں آپ نہیں، انبیاء اور رسول بھی. حضرت ابراہیم خلیل بھی ہے. یوم یرغب الی ابراہیم، وہ دن یاد کرو جس دن ہمارے نظر کی توجہ چاہیں گے حضرت ابراہیم.
اے رسول کیا شان ہے ہماری، کیا شان ہے، کیا بتاؤں آپ کو. تم دیکھنا کہ حشر میں حاجت نہ کرتی ماں و شما تو کیا ہے، خلیل جلیل کو تم دیکھنا کہ حشر میں حاجت نہ کرتی. ہم وہاں سرکار سے نظر چاہتے تو آپ کیا کیا بکتے رہتے ہو. ہوش کے نہ کھلو، ہوش کے نہ کھلو. تم دیکھنا کہ حشر میں اور شب معراج دیکھا نہیں آپ نے، جب سرکار جو ہے اپنے رب کی بارگاہ سے آتے تھے موسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس سے ہو کے پھر جاتے تھے جلوہ گاہ ربانی میں، تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے فبکا بکان شدیدا، پھول کے روئے تھے. حضرت کلیم جس کے مرتبے کو دیکھ کر کے اور درجے کو دیکھ کے حضرت کلیم رو رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں امتی ہو کر؟ یہ امتی ہے، ساری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، بجھانے والا کوئی نہیں. آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بجھانے والا. یہی تعلیم ہے آپ کی اور یہی آپ کو سکھایا گیا ہے. مسلمان جس کو کہتے ہیں بہت عظیم شے ہے. آج آدمی آدمی کہلانے کے لائق نہیں رہا ہے. اپنے مومیاں بھی چھپانے کو نہیں چلتا رہے. کیا ہوگا؟ یہ علمی دور ہے، علمی انفجار کا دور ہے، یہ مہذب دور ہے. ایک جگہ جنگ ختم نہیں ہوتی دوسری جگہ پھر شروع ہو جاتی ہے. زمین کے سے لگ کے کوئی بات نہیں ہو رہی، لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. پاؤں کی کچھ دکھائی نہیں دیتی ہے، لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. کیا تماشا ہے. یہ درندگی ہے بالکل. اور میڈیا بھی عجیب ہے بھائی، ٹھیک ہوگی تھوڑا سا خیال کر لے تو زیادہ اچھا ہے، نہیں کرتا تو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے مکھی اور مچھر مار دیے گئے. آدمیوں کو بیان ہے، یہ آدمی کا بیان ہے. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگر آن. یہ سب ہم درسگاہ میں پڑھاتے ہیں. آدم کی اولاد ایک دوسرے کے ہاتھوں میں آفرین سے یک جوہر، اس لیے کہ اصل پیدائش ایک ہی جوہر سے سب آدم سے. جتنے آدمی ہیں سب کس سے ہیں؟ آدم سے. کوئی بندر سے نہیں ہے. اور جو بندر سے میں ان سے بات بھی نہیں کرتا، ان کا کام ہی دور کھسوٹ نوچنا کھسوٹنا تھا. آدم کی تیوری پر سب آدمی آدم سے. تمام دنیا کے انسان ایک دوسرے کے ہاتھ. انسانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اصل پیدائش میں سب ایک ہی جوہر سے بنے. جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد پیدا ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں درد پورا جسم، پاؤں میں درد پورا جسم بے قرار، ناخن میں درد پورا جسم، دانت میں درد پورا، سر میں درد، اللہ بچائے دل میں درد نہ ہو، پیٹ میں درد نہ ہو. یہ پیٹ کا درد تو پوچھو نہیں. کہیں بھی درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی لیے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ درد تو ہے پیٹ میں، سر پیٹ رہے ہیں. ہو رہا ہے یہ درد ہو رہا ہے پیٹ میں اور سر پیٹ رہے ہیں. کہیں بھی درد ہو پورا جسم بے قرار ہو. تو جب اولاد آدم ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں تو ایک آدمی کو کہیں بھی تکلیف ہو تو پورے آدمیت کو تکلیف، پورے انسانیت کو تکلیف ہونی چاہیے، تمام انسانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے. اگر آدمی ہیں تو، اگر یہ آدمی ہیں تو جانور ہو گئے ہیں، درندے ہو گئے ہیں تو ان کی میں بات نہیں. اگر آدمی ہیں تو ایک آدمی کو کہیں تکلیف ہوتے، تمام آدمیوں کو تکلیف ہونی چاہیے، سب ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں. اسی لیے سادی صاحب خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. ہم کاہے کو فیصلہ کرنے کہیں گے جلدی جلدی آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ اس وے بدر داورت روزگار دیگر اس ہارا نمانت قرار. تو کس محنت دیگراں بے غمی. اے انسان تو دوسروں کی محنت سے کیوں بے خبر ہے، بے غم ہے؟ آگے لکھتے ہیں نشایت کی نامت نے ہنداد. تو اس لائق نہیں کہ تجھے آدمی کہا جائے. جانور ہو گیا، درندہ ہو گیا ہے، بہائم ہو گیا. یہاں ایک کہنے والا کہتا ہے نہ گلم نہ پاک سبسم نہ درخت سایہ دارم، ہم حیرت کی بہکا بے چکار کی. میں کوئی پھول نہیں ہوں کہ لوگ خوشبو پائیں، میں کوئی ہرا بھرا پتا نہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک دوں، اور کوئی درخت نہیں کہ پھل اسے دے دوں اور سایہ فراہم کر دوں. مجھے تو بس یہ خیال ہے کہ مجھے کسان نے کیوں بو دیا ہے، پودے کی شکل میں بات کر رہا ہے. یہاں تک تو یہ ظاہری معنی ہوا جو کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے وہ الگ ہے. یہ تو ظاہر، یہ تو سب کر دیتے ہیں. پھول اگرچہ بے جان ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے، سوکھنے کو خوشی. پتا ہرا بھرا ہے، آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. درخت بے جان تو نہیں ہے، جاندار ہے. جان تو نہیں ہے اس کے، جان تو روح نہیں ہے، جان تو ہے اس کے اندر، لیکن لوگوں کو سایہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے. تو یہ سب جاندار و بے جانوں کے سب فائدہ، آپ کتنوں کو آپ تک فائدہ پہنچا چکے ہیں. اشارہ کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے فائدے میں تعاون کرنا شروع کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کرتے رہو. کتنوں کی مدد کی آپ نے؟ کس کو سایہ دیا آپ نے؟ کس کو جو ہے آپ نے راحت پہنچائی، کس کی بھوک مٹھائی، کسے کپڑا پہنایا، کسے آباد کیا، کس کے لیے صاحبان بنے آپ؟ کتنوں کو کیا؟
پھر کیوں آئے آپ اس دنیا میں؟ اگر فائدہ ہی کسی کو نہیں پہنچانا آپ آئے کیوں اس دنیا میں؟ کوئی آپ کا ہدف کچھ نہیں ہے، ٹارگیٹ آپ کا نصب العین کچھ نہیں ہے. زندگی کا ایک نصب العین ہے کہ ہم یہاں کیوں آ گئے. مبارکباد دوں گا ان کی کمر اللہ سیدھی رکھے. سنی دعوت اسلامی کو ان کا تعلق درسگاہ سے بھی ہے. میں نہیں تک کی حد تک بات کر رہا ہوں بھیا، آپ تک نہیں پہنچ رہا ہوں اتفاق سے، میری کمزوری سمجھ لیجیے. ان کا تعلق درسگاہ سے بھی ہے، ان کے تعلق جو ہے خانقاہ سے بھی ہے، خانقاہوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. ان کا تعلق جو ہے عبادت گاہ سے بھی. تعلق کا کیا مطلب؟ سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بھیڑ ایسے جمع نہیں ہو گئی ہے، ایسے نہیں جمع ہوئی ہے، ایسے نہیں جمع ہوئی ہے، سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. خانقاہوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، درسگاہ کی بھی، عبادت گاہ کی بھی، علماء کی بھی، طلباء کی بھی، نہ جانے کتنے ادارے انہوں نے قائم کر دیے ہیں. آج تک جلدی سے ملے ہی نہیں مجھ سے کہ کوئی کچھ میرے ہاتھ میں نہ رکھ دیا. وہ اتنا بڑا مجمع ہے، 10 روپے دینے غلطی نہیں کی. یہ کیا ہوتے تھے؟ یہ کیا سکھایا آپ نے؟ یہ کون سی دینداری آپ نے سیکھ لی ہے؟ وہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کیا خدمت کی کس کی؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے مقتدیوں سے کہ جس شہر میں بھی جائیں جو وہاں علماء ہیں، مشائخ ہیں، سادات ہیں، طلباء ہیں، سب کی کچھ نہ کچھ خدمت کرو. وہاں کے غریبوں کی کو چائے وائے پینے کو دے دو. یہاں جیب میں ہاتھ ڈالنے کی عادت ہی نہیں ہے. اس طرح سے کہاں کام چلے گا؟ اس واقعات آپ سنتے ہیں کہ گھر کا گھر لٹا دیا اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، ایک جان تھی وہ بھی نچھاور کر دیا. یہ واقعات سنتے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، جزاک اللہ بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ سادی صاحب فرماتے ہیں کارے کو نہ فلاں، باتیں بنانا چھوڑ دو بابا اور نعرے لگانا چھوڑ دو. آپ باتیں بنانا چھوڑ دو. کارے کو نہ فلاں، کوئی کام کر اس دنیا میں آدمی کام سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نام، اپنے کام سے پہچانا. کام ایسا کر جو تیرے کام ہے. آپ یہاں جو یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، کچھ کام کر لو پھر نہیں آنا ہوگا، پھر نہیں آ سکو گے. آپ آرزو کرو کہ رب الجود میں پھر واپس کر دیتا، پھر جاؤں گا تو ٹھیک ٹھیک آئیں گے، پھر گڑبڑ شڑبڑ کریں گے. طریقہ ہے. تو میں عرض کروں گا کہ اس کو اساطیر الاولین مت سمجھیے گا، غیروں نے سمجھا تھا. یہ حقائق ہیں زندگی کے. سادی صاحب کہتے کارے کنائے فنا وہ غنیم الشمار عمر. اے بھلے آدمی، اے مسلمان، کچھ کام کر لینے کی کا جس سے پہلے کی آبادی میں غلغلہ ہو کہ فلاں آدمی نہیں رہا. کچھ کر لو. آپ بس سمجھ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کرو پھر مرو. کچھ کرو، وہ کام تم کو زندہ رکھے گا. آج میں جس مسجد میں امام ہو جانتے ہوں، حاجی اسماعیل حاجی حبیب، یہ دو بزرگان پر رحمت کرے، میں کروڑ کروڑ آرام کروں. کیسے بنایا تھا انہوں نے؟ اس وقت بنایا. الحمدللہ نماز تو ہو ہی رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جتنی دینی تحریکیں شروع ہوئی سب وہیں سے ہوئی. دعوت اسلامی بھی وہیں شروع ہوئی تھی، اور سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے اسماعیل حبیب، سب وہیں سے. اب لوگ پوچھتے آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسماعیل حبیب مسجد. تو اسماعیل اور حبیب کا نام کتنی بار آ رہا ہے؟ ہزاروں آدمی آتے جاتے. زندہ کو لوگ بھول گئے ہیں، مرنے والوں کو یاد رکھا. لوگ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسماعیل حبیب مسجد جا رہے ہیں. اسماعیل کو یاد ہے، حبیب کو یاد ہے، اور زندہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ کیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ کتنی بار ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور جب ان کا نام لیا جا رہا ہے ان کا کام ہو رہا ہے. کوئی کام کیا آپ نے؟ سر ہیں مٹھی بھر لوگ، گنے چنے لوگ، ان کو آپ انگلیوں کو شمار کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے ہیں. کوئی کام کر جاؤ جیتے. اس سے پہلے کہ آبادی میں غلغلہ ہو. ایک بات اور کہہ دوں آپ کو، جب میں کینیا میں تھا، میں ذرا آپ بیٹی کہنے کا عادی ہوں، جب بیٹی کو سناتا ہی ہوں. جب میں کینیا میں تھا 81 میں، ایسٹ افریقہ میں، تو ہمارے پاس 2 رمضان آتے تھے. ایک کا نام تھا رمضان اور ایک کا نام تھا رمضان کمانی. آدمی تھے یہ 2 رمضان مہینے، نہ سمجھنا بابا. ایک تو کاروباری آدمی تھا، رمضان تو صرف تھا، اور جو رمضان کمانی تھا وہ آغا خان کا رائٹ ہینڈ، وہ رائٹ ہینڈ تھا. وہ مسلمان ہو گئے. وہ مسلمان ہو گئے. گھر والوں سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب آپ کی مرضی، چاہو تو آپ بھی ہو جاؤ، اور نہیں تو کوئی دین میں ہمارے یہاں زبردستی نہیں ہے. سب لوگوں نے کہا اب تک جب ہم آپ کے ساتھ تھے تو اس کے اسلام میں بھی آپ کے ساتھ، اس سے خوش نصیبی تھی، ہو گیا سب مسلمان. وہ میری تقریر میں آتا تھا برابر. اس کے تاثرات کیا بتاؤں سر، بہت بڑا آتھر تھا، وہ بڑا رائٹر تھا. جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں. اب میں آپ کو نتائج کی بات کرتا ہوں. بولے یہاں جانے کتنے علماء اور مقررین و خطبہ آئے. میں نے 3 وہاں سے زیادہ کسی کا سنا نہیں. 3 وہاں سے زیادہ. ایک سنا تو میں نے کہا آج موڈ نہیں رہا ہوگا بولنے کا تو نہیں بولے. دوسری سنی میں نے کہا شاید آج بھی کچھ خیال نہیں تھا بولنے کے، اس لیے کچھ نہیں بولے. تیسرے دن میں سن کر کے پھر سنے نہیں. مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ کا 3 بات میں نے نہیں سنا تو مجھے بہت افسوس ہے. میں نے کہا کمال ہے.
یہ عجیب آدمی ہے آپ. تو یہاں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے, اور سنگی سب ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے ہیں, پھر کیوں نہیں سنا؟ اب وہ تو سن لیا میں نے کہا پھر کیوں افسوس ہے؟ اب سنیے اس کو. میں نے کہا پھر کیوں افسوس ہے؟ اس نے کہا میں صرف آواز نہیں سنتا, چہرے کا اتار چڑھاؤ بھی دیکھتا ہوں, یہ اندر سے بول رہا ہے کہ الگ سے بول رہا ہے, تھرو ہارٹ ہے تھرو ٹنگ ہے, صرف زبان چلا رہا ہے یا دل بھی اس حالت میں ہے, یہ بھی دیکھا کرو. جج بھی اپنی ایک ڈائری رکھتا ہے اپنے تاثرات لکھنے کے لیے, کہ بیان تو اس کا یہ ہے لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے. دی فیس از دی انڈیکس آف دی ہارٹ. صورت کبھی ہاتھ مت, چہرہ دیکھ لو, چہرہ گواہی دیتا ہے, جو دل میں ہے میرے سے منہ پہ آیا ہے, یہ گواہی دیتا ہے. یہ بولے آپ کا 3 ماہ میں نیرو بھی چلا گیا تھا تو نہیں سنا, پیپر تو سن لیا, میں وہ بھی دیکھتا ہوں. تو بات صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے, تھوڑے سے نعرے لگ جائیں اور پھر اعلان کر دیا جائے کہ بہت کامیاب ہوئی. بات اس لیے نہیں, بعض میں درس کا ہی انداز دیا جائے, دین سکھایا جائے, کتاب سکھائی جائے. یہ کس پر ہوں. پھر اس سے میں نے پوچھا رمضان کا معنی کہ کس مقرر کی تقریر سے آپ متاثر ہو کے مسلمان ہوئے ہو؟ تو آپ کسی کو, میں نے کہا کیسے ہوئے؟ آپ قرآن پڑھ کے. آج بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں ہمیں دیکھ کے نہیں ہو رہے ہیں, تو ہمیں دیکھ کے جو ہونے والا وہ بھی نہیں ہوگا. اپنی حالت اتنی خراب کر لی, اپنی بیٹا تباہ کر لیا ہم نے. تو آپ قرآن پڑھ کے. ایک آیت پڑھی, اس نے کہا جب اس آیت پر پہنچا ہوں میں اپنے طور قرآن پڑھتے پڑھتے سنبھال نہیں پایا, کلمہ پڑھ. ہمارے قرآن کی وہ شان ہے, اس سے شہر کے شہر فتح ہوتے. مدینہ کی بڑی خصوصیات آپ نے سنی. ابھی کہوں تو صاحب دیکھو علماء اتنا بیان کریں گے کہ آپ کہیں لکھو نہیں پائیں گے. ہے بھی ایسی ایک فضیلت میں بیان کر دیتا ہوں. مدینہ وہ شہر ہے جو صرف قرآن سے فتح ہوا ہے, کوئی جنگ نہیں, صرف قرآن پڑھا. قرآن پڑھو, بھلے ایک سورہ پڑھو, نہیں پڑھا جاتا ہے 2-4 آیت پڑھو, 2-4 بھی نہیں, ایک آیت پڑھو, لیکن روز پڑھو, قرآن پڑھو, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے. اور جب پڑھو تو اس کے معنی بھی دیکھتے جاؤ. پھر علماء سے قریب رہو, طلباء سے قریب رہو, مفتیان کرام سے قریب رہو, ان سے اپنی اصلاح کرتے رہو. آئی بات سمجھ میں, آپ دھیرے دھیرے دیندار ہو جائیں. آئی بات سمجھ. حافظ شیرازی فرماتے ہیں جگہ درسرت ہوائے وصال است حافظہ. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو واصل بحق ہونا نہ چاہتا ہو؟ کوئی نہیں. سب چاہتے ہیں کہ واصل بحق ہو جاتا, خدا سے جا کے مل جائے, ہر کوئی چاہتا ہے. وہ راستہ بتا رہے ہیں حافظ شیرازی کہ درسرت ہوائے وصال است حافظہ باعث خاک در کہے اہل مسل. میاں حافظ اگر مسئلہ وصال کا خیال ہے کہ خدا سے مل ہی جاؤ, تو وہ بندے جو خدا سے مل چکے ہیں جاؤ ان کی آسانی کی خاطر جاؤ. کسی کو ڈھونڈنا ہی پڑے گا. یہ فیس بک آپ کی مدد نہیں کرے گا, یہ یوٹیوب آپ کی مدد نہیں کرے گا, جو آپ ہر وقت گھماتے رہتے ہو یہ نہیں مدد کرے گا. بہت کم علماء اہل سنت کو میں اس پر دیکھتا ہوں, زیادہ تو سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھو صاحب, مجھے زمانے طالب علم میں کچھ چیزوں نے بہت زیادہ متاثر کیا. زمانے طالب علم میں, ابھی بھی میں طالب علم ہوں, کوئی علامہ وغیرہ نہیں ہوں, علامہ ہوں مفاہمہ ہوں, یہ تو بیچارے کہنے کے لیے کہتے تھے. پہلے علمی اور ادبی جو ہے مقابلہ ہوتا تھا. ایک شعر چلا ایران سے, یا درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود, چت قبرہ موتی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ انڈیا آیا, یہ شعر انڈیا آیا. انڈیا میں جانے کے اپنے پڑھے لکھے لوگ تھے, آج بھی ہیں الحمدللہ. بڑی کوشش کی, گرا لگانے کے نہیں لگا پائے. اس شعر کے اوپر درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود, دوسرا مصرع نہیں لگا پائے. کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی سیف النساء کر کے, کچھ لوگ عالمگیر کی بیٹی بتاتے, لیکن عالمگیر کی کوئی ایسی بیٹی نہیں تھی, لیکن تھی سیف النساء, بہت بڑی شاعرہ تھی. اس کی خاتمہ بھاگی آئی, اور شہزادی کیا ہے؟ ارے کہا ایک مصرع آیا ہے ایران سے, لوگ گرا نہیں لگا پا رہے ہیں. کہا کون سا مصرع ہے؟ کہا درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. تو اس وقت وہ سرما لگا رہی تھی, آپ نے وہ پٹ سے گرا لگایا اس نے کہا درے ابلغ کسے کم دیدہ مگر اشکے بتانے سرما آ گئے. دیکھا آپ نے, لگا دیا گرا, اور دھوم مچ گئی صاحب اس کی. ایران والے ایسے ہیں آج بھی, ایران جیسا بھی ہو, لیکن تنہا اس نے بادشاہ کو ختم کیا, تنہا. تو آئے کہنے لگے کہ جس نے گرا لگائی ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اسے انعام دینا چاہتے ہیں. ایک بار ہم کو بھی انعام دینے آئے تھے, مجھے نہیں چاہیے بابا کو, یہی ہوگا تو مولانا ایران سے لیتے ہیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, بس دعا دیتے رہے. تو سیف النساء کو دیکھنا چاہتے تھے. یہاں مائیں بہنیں بھی ہماری بیٹھی ہوں گی, ضرور ہوں گی کہیں, یہاں نہیں تو دنیا میں کہیں بیٹھی ہوں گی, ذرا وہ بھی سن لیں. کہا سیف النساء سے ہم ملنا چاہتے ہیں اور اسے انعام دینا چاہتے ہیں. سیف النساء نے کہا نہیں, میں ملاقات تو نہیں کر سکتی, میں ملاقات تو نہیں کر سکتی. رہے گا جو بھی انعام لائے دیکھا جائے گا. اور اس پر بھی اس نے ایک شعر کہا, وہ اپنا تخلص مخفی استعمال کرتے, مخفی یعنی چھپی ہوئی چیز تھی. بس وہ شعر کہا اس نے, کہنے لگی در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل ہر کی دیدن بیل دارت در سخن بھی نہ دارا. کیا بات کریں گے. کہا میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی پنکھڑیوں میں خوشبو. جو مجھے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے میرا کلام دیکھے, جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے کلام اللہ کو دیکھے.
جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہے حدیث رسول اللہ کو دیکھے. جب دیکھو آپ کو دیکھو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گے. وہاں سے آپ چینج میں آئیں گے. جب تک یہ دو کتابوں سے کتاب و سنت سے آپ کا رابطہ نہیں ہوگا آپ نے صحیح دینداری نہیں آئی. اور اس نے کہا میں چھپی ہوئی ہوں. عورت کا کام چھپنا ہے, بالکل عام ہونا نہیں ہے. دنیا پوری دنیا مل کر کے ایک ہی کام میں تو لگی ہے, بلکہ دو کام میں. ایک کام دنیا کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اسلام کو راہ سے ہٹا دو. پوری دنیا مل کے الکفر ملت واحدہ, کفر کا ایک ہی مذہب ہے, دو مذہب نہیں. دوسرا یہ کہ ان کو علماء سے الگ کر دو, سب کو جبہ پہنا دو, سب کو پگڑی باندھ دو, سب عالم ہو جائے. جو بہت 10 سال سے کوئی عالم صاحب ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے 10 جبہ کے لیے پہن کے ساتھ ہی ساتھ دکھتے ہیں دلکت بے چکار آیت تسبیح و مرکات خود راز عمل ہائے دی کوئی تبریدار حاجت بکلا ہے بیرکی داشتنت نیست درویش صفت بات کلا ہے تقریبا. علماء تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن عوام کیا سمجھے گی؟ کہتے ہیں یہ گدڑی آپ کو کام نہیں آئی, 1000 دانے کی تسبیح نہیں آئے, مسلح جو کاندھے پر رکھی ہے بالکل کام نہیں آئے. آپ کو برے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کرنا, یہ کام آئے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صوفیہ کی ٹوپی آپ لگائیں, تم بھی ٹوپی لگا لیں, ہر جگہ خواہی پوش درآمد پوش. یہ جو طریقت و شریعت کی بات آتی ہے, خانقاہ والے کہتے ہیں یہاں طریقت ہے, وہاں تمہارے یہاں شریعت ہے. اس کے بارے میں ذرا سا کہہ دو, یہ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب شریعت کی شاخیں ہیں. طریقت شریعت جو ہے بحر ہے, یہ سب نہر ہیں. طریقت معرفت محبت یہ سب نہریں ہیں. شریعت بحر ہے, سمندر ہے. سمندر میں پانی ہے تو نہروں میں بھی ہوگا, اور سمندر میں نہیں اس کو آگ لگ گئی ہے تو البحر المسجور سلگائے ہوئے سمندر کہاں سے پانی آئے گا؟ ساتھ صاحب لکھتے ہیں, دیکھو ایک لفظ میں بیان کیا طریقت کو کہتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نے بتسبیح و سجادہ و ذلق دے. طریقت جسے کہتے ہیں بندوں کے خدمت کے سوا اور کسی چیز کا نام ہی نہیں. یہ 1000 دانے کی تسبیح سے اس کا تعلق نہیں ہے, مسلح سے تعلق نہیں, گدڑی پہننے سے تعلق نہیں, جبہ پہننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسے ہوگا. الحمدللہ ہم برابر دیکھتے رہتے ہیں آپ کے امیر کو, اللہ واقعی امیر کو بنا. میری دعا ہے کہ شاید کوئی اپنا آدمی بھی ایسا ہو. اب اعلیٰ حضرت ایسے تھے کہ ان کا پیر بھی ان پر ناز کرتا تھا, سمجھے, ان کا پیر بھی ان پر. اگر کل پوچھا جائے گا کہ کیا لے کے آئے ہو تو اعلیٰ حضرت کو تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسے ہو جاؤ کہ ظہیر صبح کیا لے کے آئے میں ان کو خدا کرے ایسا ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.